شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جب اکانومی بند ہے، مارکیٹیں بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، تو اس کا جی ڈی پی پہ کیا اثرات ہوں گے؟ جی ڈی پی اس سال کیسے گرو کرے گی؟ بسم اللہ. دیکھیے 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ پریشان کن ہیں اور آگے چل کر اور بڑھ سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے برآمدات جو ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں. آرڈرز جو ہیں کینسل ہوئے ہیں، پیسہ جو ہے پرانے جو ہم نے پیسے جو ملنے ہی رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے برآمدات متاثر ہو گئے ہیں، اور میرا خیال یہ کہ 30 سے 40% کم ہونے کا اندیشہ ہے. دوسری طرف ان حالات میں جب اکانومی ایک ڈیپ ریسیشن میں جانے والی ہے یا جا چکی ہے، تو اس کے نتیجے میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اور اگرچہ گورنمنٹ نے کچھ انسینٹیوز پرووائڈ کیے ہیں، مگر اس وقت تو جو آج کا جو پروڈکشن ہے اس کو ہی کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو کیپیسٹی میں اضافے کی گنجائش کم بنتی ہے. تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی 25 سے 30% کم ہو سکتا ہے. اور تیسری طرف جو بات ہے وہ یہ کہ لوگوں کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، ان کے جو اخراجات ہیں جسے ہم کنزمپشن سپینڈنگ کہتے ہیں، وہ بھی 5 سے 10% کم ہو سکتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ 3 چیزوں کو شامل کر لیں تو قومی پیداوار جو ہے، یہ جو اس وقت چل رہا ہے 3 مہینے کا کوارٹر اپریل سے جون تک، اس میں خدا نخواستہ قومی پیداوار میں کمی آئے گی، اور کمی جو ہے وہ 5 سے 10% ہو سکتی ہے. اور خدا نخواستہ اگر اور حالات خراب ہوئے تو اس سے بھی کچھ زیادہ آگے چل کر ہو سکتا ہے. تو مجموعی طور پر تو اس سال کا جو جی ڈی پی نمبر ہے وہ تو پھر صفر پہ چلا جائے گا. جی بالکل، اس لیے کہ پہلے 9 مہینے میں اگر آپ نے تقریباً 2 سے 2.5% حاصل کیا تھا تو یہ سارا کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے. افسوس کی بات ہے آخری کوارٹر کے نتیجے میں تو بڑے مشکل سے. اور پاشا صاحب اس ساری صورتحال کے ان امپلائمنٹ پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اس کا 2 طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن کے وقت ہوگا یہ کہ جو دہاڑی پہ لوگ کام کرتے ہیں، یا جن کے چھوٹے چھوٹے ٹھیلے ہیں یا دکانیں ہیں یا وہ رکشہ چلاتے ہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. ان کے کام کی جو نوعیت ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. اندازہ یہ کہ کم از کم شہروں میں اس طرح کے لوگ تقریباً 1.15 کروڑ ہیں ورکرز. یہ بہت متاثر ہو سکتے ہیں اور ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. دوسری طرف جب جی ڈی پی میں کمی آتی ہے اور یہ ایک سلسلہ جاری رہتا ہے کچھ مہینے، کم از کم 3 سے 6 مہینے، تو اس کے نتیجے میں ایک سٹرکچرل ان امپلائمنٹ، جسے آپ کہیے کہ کافی عرصے کے لیے بے روزگاری بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس کا ہمیں اندازہ یہ کہ 3.1 یعنی کہ 30 لاکھ سے زیادہ سے لے کر 50 لاکھ تک جو ہمارے ورکرز ہیں وہ کافی عرصے کے لیے بے روزگار ہو سکتے ہیں. تو اس کا جو آپ دیکھیے کہ بہت بڑا جو اس کا امپیکٹ ہے یا اثر ہے وہ غربت پہ اور بے روزگاری پہ ہونے کا بہت سنگین اس وقت خطرہ ہے. آپ کے جو اعداد و شمار تھے اگر اس کو میں سامنے رکھوں تو آپ کا خیال تھا کہ 40% لوگ خطے غربت کے قریب زندگی پاکستان میں بسر کر رہے ہیں. تو اب جو آپ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کے مطابق تو 11.5 ملین جو اربن ڈیلی ویجرز ہیں یا دیہڑی دار ہیں ان کی جاب متاثر ہوگی، اور 30 سے 50 لاکھ لوگ یا 3 to 5 ملین ایسے لوگ ہیں جو سٹرکچرلی ایک اکانومی کے اندر ایک صورتحال ایسی پیدا ہوگی جو لانگ ٹرم ان امپلائڈ ہو سکتے ہیں. تو اس کا پاورٹی پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا پاورٹی پر، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور وقتی طور پر جب لوگ ہمارے جو دہاڑی کے ورکرز ہیں، ایک اور طبقہ ہے ہمارے ورکرز کا جو متاثر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بڑے اداروں میں کافی کیجول ورکرز رکھے گئے ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس کانٹریکٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ تقریباً ایک لحاظ سے ڈیلی ویجز پہ وہ بھی کام کرتے ہیں.
ان کا بھی نمبر جو ہے اگر آپ اس میں شامل کر لیں تو تھوڑا بڑھ بھی جاتا ہے، تقریباً یہ 1,30,00,000 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اثر جو ہے وہ غربت پہ کچھ عرصے تو گورنمنٹ ریلیف پرووائڈ کر رہی ہے، تو اللہ کے فضل سے کچھ ہفتے تو گزارا ہو سکتا ہے، مگر اگر یہ جی ڈی پی میں کمی مسلسل رہی تو خطرہ یہ ہے کہ کم از کم 1,00,00,000 سے 1,50,00,000 لوگ اور بے روزگاری کے وجہ سے اور حالات کی وجہ سے پاورٹی کی لائن کے نیچے چلے جائیں گے، یعنی کہ 40% سے بڑھ کر خطرہ یہ ہے کہ یہ 45% یا تقریباً 50% کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بہت پریشانی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس تیزی سے خدا نخواستہ غربت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سر یہ تو ہمارے پاس ایک ریالٹی چیک ہو گیا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اب تھوڑی اگر حل کی جانب چلوں، جو ہمارا ابھی بھی سینٹرل بینک کا سٹینس ہے 11% پوائنٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے مانیٹری پالیسی، یہ آپ کے خیال میں اپروپریٹ ہے یا ہمیں اس کو گرانا چاہیے، فوری طور پر نیچے لانا چاہیے 5-6% پہ، تاکہ کچھ تو انسینٹو پیدا ہو مارکیٹ کے اندر؟ کم کرنے کے دو بہت بڑے وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارا ریلیف پیکج ہے، ماشاءاللہ حکومت نے کافی بڑا ریلیف پیکج بنایا ہے، مگر اس کے امکانات ہیں کہ اس کو کافی حد تک اور اضافہ کرنا پڑے گا آنے والے ہفتوں میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم سود کو اس وقت 11% سے چلیے 7% پہ لے آتے ہیں تو آپ کے بجٹ کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ 1,000 ارب کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا ڈیٹ سروسنگ یا سود کی واپسی کا جو خرچہ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور اس کمی سے آپ اپنے ریلیف پیکج کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت انڈسٹری جو ہے جبکہ پروڈکشن میں کمی آ چکی ہے تو جو ان کے لائبلٹیز ہیں لونز کے، ان کی واپسی کرنا، اب گورنمنٹ نے جو اسکیم لائے ہیں انہوں نے ری پیمنٹ کو تو کچھ عرصے کے لیے آگے کر دیا ہے، مگر جو سود ہے وہ مسلسل دینا ہے، تو اگر سود کم نہیں ہوتا تو اس کا بوجھ کافی رہے گا۔ تو لہٰذا یہ دو وجوہات ہیں کہ ایک کو یہ کہ تھوڑی سی اکانومی میں جان رہے، اور دوسرا بجٹ پر جو بوجھ ہے وہ کم ہو کافی، تاکہ ریلیف پیکج کے لیے پیسے اور ملیں۔ یہ دو ایسے فنڈامنٹل وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے سود کو فوراً 11 سے تقریباً کم سے کم 7% پہ لے آنا چاہیے۔ ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، تقریباً بہت سے لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں، زیرو پہ لے کے چلے گئے۔ جی لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ لوں، آپ کے ذہن میں کوئی حل آتے ہیں کہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایکسپورٹس کو آپ کو انکریج کرنا پڑے گا، اور وقتی طور پر کم از کم زیرو ریٹنگ فیسلٹی آپ واپس لے آئیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ 3,000 روپے فی مہینے آپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس کے تھرو دے رہے ہیں وہ سراسر کم ہے، اس کو تقریباً 8,000 سے 9,000 روپے لے جانا ضروری ہے اگلے کچھ مہینوں کے لیے۔